بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب الشہادہ کا بیان چل رہا تھا۔ مصنف رحمہ اللہ نے کتاب الشہادہ کے اندر باب قبول الشہادت وعدمہ ذکر کیا ہے، جس کا مطلب ہے گواہی کا قابل قبول ہونا اور ناقابل قبول ہونا۔ مصنف رحمہ اللہ نے ابتدا کے اندر ایسے 10 امور کو ذکر کیا ہے جو گواہی قبول ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتے، اور پھر 10 ایسے امور کو ذکر کیا ہے جو گواہی قبول ہونے میں رکاوٹ ہوتے ہیں، جب وہ پائے جاتے ہیں تو گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم کچھ ان امور کو جانیں گے جن امور کے ہوتے ہوئے بھی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إِلَّا الْخِطَابِيَّةِ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ أَهْلُ الْقِبْلَةِ الَّذِينَ لَا يَكُونُ مُعْتَقَدُهُمْ مُعْتَقَدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَهُمْ الْجَبَرِيَّةُ وَالْقَدَرِيَّةُ وَالرَّوَافِضُ وَالْخَوَارِجُ وَالْمُعَطِّلَةُ وَالْمُشَبِّهَةُ وَكُلٌّ مِّنْهُمْ 12 فِرْقَةً فَصَارُوا 72 فِرَاقًا والبعض فرقوا بين الهوى الذي هو كفر كالقول بأنه تعالى جسم والهوى الذي ليس بكفر، وعند الشافعي رحمه الله لا تقبل شهادتهم لفسقهم. قلنا لم يقع في الاعتقاد الباطل إلا ديانة، والكذب عند الجميع حرام. وأما الخطابية فهم من غلاة الروافض يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم، وقيل يرون الشهادة لشيعتهم واجبة، والذمي على مثله وإن خالف ملة، وعلى المستأمن أو المستأمن على مثله إن كان من دار واحدة. شهادة الذمي تقبل عندنا وعند مالك والشافعي رحمهم الله لا تقبل. ثم عندنا إنما تقبل على الذمي وعلى المستأمن وإن خالف ملة كالنصارى والمجوس، فإن الكفر كله ملة واحدة، ولا تقبل على المسلم. وشهادة المستأمن تقبل على المستأمن إن كان من دار واحدة، وإن كان من دارين كالترك والروم فلا تقبل، ولا تقبل أيضا على المسلم ولا أيضا على الذمي. تو یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بدعتی کی گواہی قبول کی جائے گی، سوائے ایسے بدعتیوں کی کہ جن کے عقائد کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہو، یا جو جھوٹ بولنے کو زیادہ شنیع اور قبیح نہ سمجھتے ہوں، اور ایسے ہی ان بدعتیوں کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جن کی بدعت کفر کی حد میں داخل ہو گئی ہو۔ اس کے علاوہ عام طور پر جو بدعتی ہوتے ہیں ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ عبارت دیکھیے، وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ گواہی قبول کی جائے گی من اہل الاہواء، اہل احوا کی۔ احوا یہ ہوا کی جمع ہے۔ ہوا خواہش نفسانی کو کہا جاتا ہے، اور یہاں اہل احوا سے وہ لوگ مراد ہیں جو کسی عمل کی نسبت ثواب یا گناہ کی طرف کرتے ہیں، جزا یا سزا کی طرف کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہوتی، یعنی اس عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب یا عقاب کو بیان نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ اس کام کو دین کا جز سمجھ کر، ثواب کا ذریعہ سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ ایک فرقہ یہاں پر ذکر کیا گیا الا الخطابیہ، خطابیہ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کا آگے بیان آ رہا ہے کہ خطابیہ سے کون لوگ مراد ہیں اور ان کی گواہی کیوں نہیں قبول کی جاتی۔ فرماتے ہیں اہل الاہواء، اہل الاہواء اہل القبلہ، اہل قبلہ کو کہا جاتا ہے، یعنی جو ہوتے تو مسلمان ہیں، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ الذین لا یکون معتقدہم معتقد اہل السنہ، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو اعتقادات ہوتے ہیں فروعی اعتقادات، اصولی اعتقادات نہیں، چونکہ اصولی اعتقادات میں جب اختلاف ہوگا تو پھر تو کفر اسلام کا اختلاف ہو جائے گا۔ فروعی اعتقادات کے اندر اہل سنت سے ہٹ کر ان کے عقائد ہوتے ہیں، اہل سنت سے اختلاف رکھتے ہیں۔ یہاں مصنف رحمہ اللہ نے 6 فرقے ذکر کیے ہیں جو سابقہ زمانے میں تھے، آج اکثر ان میں سے ناپید ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔
فرماتے ہیں وہم، اور وہ الجبریہ، سب سے پہلے جو فرقہ ذکر کیا وہ ہے جبریہ۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بندہ اپنے تمام افعال میں مجبور محض ہے، یعنی اس سے جو کام بھی صادر ہوتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے ایک ریموٹ کنٹرول چیز ہوتی ہے کہ جیسے اس کو کمانڈز دی جاتی ہیں، احکامات دیے جاتے ہیں، وہ ویسے کرتا ہے، تو گویا ان کے نزدیک انسان بھی ریموٹ کنٹرول ہے، اس کی اپنی ذات پر کسی قسم کے اختیارات نہیں ہیں، وہ کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتا، بس جیسا نظام اس کو چلاتا ہے ویسا یہ چلتا ہے۔ دوسرا ہے والقدریہ۔ قدریہ یہ اس کے برعکس ہے، یہ لوگ انسان کو اپنے افعال کا خالق کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کو خود وجود دیتا ہے، انسان بالکل بھی مجبور محض نہیں ہے، بلکہ جو فعال وہ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ ان لوگوں کو معتزلہ بھی کہا جاتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس سے ایک شخص جس کا نام واصل بن عطا تھا، وہ الگ ہو گیا تھا، جدا ہو گیا تھا، جس سے ان کا نام معتزلہ پڑ گیا تھا۔ اہل سنت کے ساتھ ان کے جو بڑے اختلافات ہیں وہ تقریباً 5 ہیں۔ اس کے بعد ہے روافض۔ یہ لوگ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو نہیں مانتے، شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی امامت کے قائل نہیں ہیں، مسح الخفین کو نہیں مانتے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو گالیاں دیتے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے حد درجے کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے اور بھی بہت سارے عقائد ہیں، آج بھی ان کا وجود پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے والخوارج۔ یہ وہ لوگ تھے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے بہت زیادہ دشمنی رکھتے تھے، آپ کے ساتھ جنگ بھی کی ہے، آپ کے خاندان کو، آپ کے اہل عیال کو گالیاں بھی دیتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے امام ہونے کے قائل بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد ہے والمعطلہ۔ یہ تعطل سے ہے، یہ لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو فارغ قرار دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک عقل پیدا کی، پھر دوسری عقل پیدا کی، تو دنیا کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے، کائنات میں جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے، وہ عقول عشرہ 10 عقلیں چلا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ نہیں چلا رہے۔ اور اس کے بعد ہے المشبہہ۔ مشبہہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کو پیدائش کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے، اور ان میں 2 گروہ تھے۔ ایک غالی قسم کا گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کی طرح کا جسم ثابت کرتے تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو جسم تو ثابت کرتے تھے لیکن انسانی جسم کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے تھے۔ تو یہ مختصر ان کا جو تعارف تھا وہ آپ سے عرض کر دیا ہے، تفصیلات ان کی علم الکلام میں آئیں گی، اکثر فرقے ان میں سے ناپید ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ 6 فرقے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ مِنْهُمْ 12 فِرْقَةً، ان میں سے ہر ایک کے 12 فرقے ہیں، 12 گروہ ہیں۔ فَصَارُوا 72 فِرْقًا، تو 12 کو جب 6 سے ضرب دی جائے گی تو ان کی تعداد 72 بن جائے گی۔ یہ 72 کا عدد ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، تمام کے تمام فرقے وہ جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ وہ جہنم سے بچنے والا ہے۔ پھر آگے خود ارشاد فرمایا کہ وہ فرقہ اور جماعت وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والی ہے۔ تو یہ 6 فرقے جن کے آگے 12 شاخیں ہیں، ان 72 میں سے بھی اگر کوئی گواہی دیتا ہے تو باوجود اس کے بدعتی ہونے کے اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَالْبَعْضُ فَرَّقُوا بَيْنَ الْهَوَى الَّذِي كُفْرٌ كَالْقَوْلِ بِأَنَّهُ تَعَالَى جِسْمٌ وَالْهَوَى الَّذِي لَيْسَ بِكُفْرٍ۔ بعض فقہا نے یہ تقسیم کی ہے، یہ تفریق کی ہے کہ جن لوگوں کی خواہشات اور بدعتیں وہ کفر میں داخل ہو جاتی ہیں، جیسے مشبہہ کے غالی فرقے کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے اور جسم بھی انسان کے جسم جیسا ہے، کیونکہ یہ کفر ہے تو اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور جن کی بدعت وہ کفر میں داخل نہیں ہے تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ یہ تو حنفیہ کا مسلک تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تقبل شہادتهم لفسقهم، کہ ان کے فسق کی وجہ سے، فسق اعتقادی کی وجہ سے ان کی گواہی کو بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور اعتقاد کا جو فسق ہے وہ اعمال کے فسق سے بھی سخت ہے۔ تو ہمارا جواب کیا؟ قلنا، ہم نے کہا لم یقع فی الاعتقاد الباطل الا دیانتا، کہ اگرچہ یہ باطل اعتقاد کے اندر پڑے ہوئے ہیں لیکن دیانتاً اس کے اندر وہ داخل ہوئے ہیں، وہ اپنی طرف سے اس کو حق سمجھ رہے ہیں، درست سمجھ رہے ہیں،
اگرچہ باطل عقیدے کے اندر داخل ہیں۔ والکذب عند الجمیع حرام، اور چونکہ گواہی کی بنیاد سچ اور جھوٹ ہوتی ہے، اور جھوٹ ایک ایسا عمل ہے جو ان میں سے ہر ایک کے ہاں حرام ہے، کیونکہ جھوٹ کا حرام ہونا یہ افعال حسیہ میں سے ہے، اور افعال حسیہ آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں، ایسے امور ہوتے ہیں جو شریعت کے علاوہ بھی منع ہوتے ہیں، فطرت سلیمہ ہی اس کا انکار کر رہی ہوتی ہے، اس کو برا سمجھ رہی ہوتی ہے، تو جھوٹ تو فطرتاً حرام ہے۔ تو یہ اگرچہ سارے کے سارے وہ بدعت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کو صحیح سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جھوٹ کو یہ سب حرام ہی سمجھتے ہیں۔ عام انسان بھی جھوٹ کو غلط ہی سمجھتا ہے۔ آگے جو خطابیہ کا استثناء تھا اس کی تفصیل دیکھیے۔ وَأَمَّا الْخِطَابِيَّةُ، خطابیہ کا جو استثناء کیا گیا ہے، یعنی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، تو پہلے تو خطابیہ کا تعارف سن لیجئے کہ خطابیہ کون ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت ابو الخطاب کی طرف کی جاتی ہے۔ نیچے حاشیے میں تو ابن الخطاب لکھا ہے، وہ درست نہیں ہے، شاید لکھنے کے اندر غلطی ہو گئی ہے، اصل جو لفظ ہے وہ ابو الخطاب ہے۔ کوفہ کا رہنے والا تھا، عیسیٰ بن موسیٰ نے اس کو قتل کیا تھا، اور اس کا دعویٰ یہ تھا، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ بڑے خدا ہیں، بڑے الہ ہیں، اور جعفر صادق یہ چھوٹے الہ ہیں، چھوٹے خدا ہیں۔ اور ایسے ہی ان کے اعتقادات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کے ہاں جو قسم اٹھا لے تو وہ اس کی بات پر آگے گواہی دے دیتے تھے کہ یہ سچا ہے۔ اور ایک عقیدہ ان کا یہ بھی تھا کہ ان کی جماعت میں سے اگر کسی کو گواہی کی ضرورت ہو تو اس کے لیے گواہی دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو تین عقیدے ہیں جس کی بنیاد پر ان کی گواہی رد کی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ کفریہ ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کو خدا قرار دیتے ہیں، چھوٹا خدا اور بڑا خدا۔ تو اس کفر کی وجہ سے ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف گواہی دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا صریح ارشاد ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان میں سے اس کفری عقیدے کا حامل نہ بھی ہوں، پھر بھی وہ لوگ اپنی جماعت کے لیے، اپنے گروہ کے لیے گواہی دینے کو واجب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، چاہے وہ غلط دعویٰ ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ تو اس کے اندر تہمت پائی جاتی ہے جھوٹ کی، اس بنیاد پر ان کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری بات جس کی بنیاد پر ان کی گواہی رد کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو بھی قسم اٹھا لے اس کے لیے گواہی دینا ضروری ہے، آپ اس کے حق میں گواہی دے سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک کمزور بات ہے۔ تو اس کمزور بنیاد پر قائم ہونے والی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ عبارت دیکھیے فَهُم مِّن غُلَاةِ الرَّوَافِضِ، خطابیہ یہ روافظ کے غالی لوگ ہیں، غالی قوم ہے۔ ان کا جو غلو ہے وہ آپ سے عرض کر دیا کہ حضرت علی اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما کو کیا درجہ دیتے ہیں وہ پہلے آپ سن چکے ہیں۔ دوسری بات یعتقدون الشہادۃ لکل من حلف عندہم، یہ لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی ان کے ہاں قسم اٹھا لے اس کے حق میں گواہی دی جا سکتی ہے۔ وقیلا، اور ایک بات یہ بھی کہی گئی یرون الشہادۃ لشیعتہم واجبۃ، کہ یہ لوگ اپنی جماعت، اپنے گروہ کے لیے گواہی دینے کو ضروری سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر ان کی گواہی کو رد کیا جائے گا، گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری جو چیز ہے جس کی بنیاد پر گواہی رد نہیں کی جا سکتی وہ یہ ہے کہ ایک کافر کی گواہی دوسرے کافر کے حق میں قبول کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اس کے اندر ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کافروں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ایک کافر ذمی ہوتا ہے، ایک کافر مستأمن ہوتا ہے، اور ایک حربی ہوتا ہے۔ ذمی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے دارالاسلام کے اندر مستقل طور پر معاہدے کے تحت رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جزیہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جان مال کی اور ان کی املاک کی حفاظت کرنا اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مستأمن کافر وہ ہوتا ہے کہ جو عارضی وقت کے لیے معاہدہ امن کے ساتھ دارالاسلام میں آتا ہے اور پھر اس نے وہاں سے واپس نکلنا ہوتا ہے۔ اس کے احکام وہ ذمی کی بنسبت کمزور ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ حربی کافر ہوتا ہے جو حالت جنگ میں ہوتا ہے اور دارالکفر کے اندر رہ رہا ہوتا ہے۔ گواہی کے اعتبار سے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ذمی کافر کی گواہی دوسرے ذمی کے خلاف قبول کی جائے گی، اگرچہ ان کے ادیان مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا یہودی اور عیسائی
دونوں مسلمانوں کے ملک میں ذمی کے طور پر رہ رہے ہیں تو ان دونوں کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف قبول کی جا سکتی ہے، ان کے ادیان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ذمی کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ کافر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمان کے خلاف گواہی دے۔ ذمی کی گواہی مستأمن کے خلاف یہ بھی قبول کی جائے گی، اگرچہ وہ معاہدہ امن کے تحت ہمارے دارالاسلام کے اندر آیا ہوتا ہے۔ تو ذمی کی تینوں صورتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں کہ ذمی کی گواہی ذمی کے خلاف قبول کی جا سکتی ہے، اگرچہ ان کی ادیان مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ ذمی کی گواہی مستأمن کے خلاف بھی قبول کی جا سکتی ہے، لیکن ذمی کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی۔ اب آتے ہیں مستأمن کے حکم کی طرف۔ مستأمن کافر، اس کی گواہی دوسرے مستأمن کافر کے خلاف قبول کی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دونوں ایک دار سے تعلق رکھتے ہوں، ایک سلطنت اور ایک ملک سے تعلق رکھتے ہوں۔ مثلا دو مستأمن کافر دارالاسلام میں آئے، دونوں ترک سے ہیں یا دونوں روم سے ہیں، تو ان دونوں کی گواہی قبول کی جائے گی ایک دوسرے کے۔ دوسری جو صورت ذمی کی تھی کہ مستأمن کی گواہی ذمی کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی، ایسے ہی مستأمن کی گواہی مسلمان کے خلاف بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ مسلمان کے خلاف قبول نہ ہونا یہ تو واضح ہے کہ کافر کو یہ حق حاصل نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذمی کی گواہی مستأمن کے خلاف کیوں نہیں قبول ہوگی، حالانکہ یہ دونوں کافر ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذمی جو ہے وہ دارالاسلام سے تعلق رکھتا ہے، اس کی رہائش دارالاسلام کے اندر ہے، اور اب وہ دارالحرب کی طرف لوٹ کر نہیں جا سکتا۔ اس کے املاک کی، اس کی عزت کی، اس کے مال کی حفاظت یہ اسلامی سلطنت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، تو اس کی جو حالت ہے وہ اعلیٰ ہے۔ اور اگر مستأمن کو دیکھا جائے تو اس کی حالت دارالاسلام کے اندر ادنا ہے، اس کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے جو ایک ذمی کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب اس کو اس سے سمجھیے کہ اگر مسلمان ذمی کو قتل کر دیتا ہے تو مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، لیکن اگر مسلمان مستأمن کو قتل کر دیتا ہے تو مسلمان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جاتا۔ تو ذمی وہ دارالاسلام کا رہائشی ہے، اس کے جان مال کی حفاظت اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہے، اور اس کی تمام گواہی قبول کی جاتی ہے سوائے مسلمان کے خلاف دی جانے والی گواہی، اور اس کی بنیاد قرآن پاک کی آیت ہے، اس بنیاد پر اس کو یہ حق نہیں دیا جاتا۔ جبکہ مستأمن اس کی جو حیثیت ہے وہ کمزور ہے، ادنا ہے اسلامی سلطنت کے اندر، تو اس لیے اس کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ ذمی کے خلاف گواہی دے، جبکہ ذمی اس کے خلاف گواہی دے سکتا ہے۔ اس میں ائمہ کا کچھ اختلاف بھی ہے، عبارت پڑھ کے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ وَالذِّمِّ عَلَى مِثْلِهِ، اور ذمی کی گواہی قبول کی جائے گی دوسرے ذمی کے خلاف، وَإِنْ خَالَفَ مِلَّةً، اگرچہ وہ دونوں مختلف ادیان کے ماننے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ وَعَلَى الْمُسْتَأْمَنِ، ایسے ہی ذمی کی گواہی وہ مستأمن کے خلاف بھی قبول کی جائے گی۔ اب المستأمن علی مثلہ، مستأمن کی گواہی دوسرے مستأمن کے خلاف قبول کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کان من دار واحدۃ، کہ وہ دونوں ایک ہی سلطنت سے تعلق رکھتے ہوں۔ شہادت الذمی تقبل عندنا، ہمارے نزدیک ذمی کی شہادت قبول کی جاتی ہے، گواہی قبول کی جاتی ہے۔ وعند مالک والشافعی رحمہم اللہ لا تقبل، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک ذمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الکافرون هم الفاسقون، تو کفر اپنی ذات کے اندر فسق ہے، اور فسق جو ہے وہ عدالت کو ختم کر دیتا ہے، اور جب عدالت ختم ہو گئی تو گواہی کی بنیاد ہی ختم ہوگی، تو گواہی ہی قائم نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارا استدلال وہ بھی قرآن پاک کی آیت سے ہے، الکافرون بعضهم اولیاء بعض، کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے دوست کی گواہی دوست کے خلاف دوست کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اس لیے ان کا آپس کا جو تعلق ہے وہ اعلیٰ پیمانے کا ہے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی ایک دوسرے کے خلاف گواہی کو جائز قرار دیا تھا، اور ہماری جو عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ذمی شخص کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہوتی ہے، اپنی نابالغ اولاد پر بھی ولایت حاصل ہوتی ہے، اور شہادت بھی ولایت کی ہی بنیاد پر ہوتی ہے، ولایت سے ہی اس کو اخذ کیا جاتا ہے۔ تو جب ذمی
ولایت کا حامل ہے، ولایت کا اہل ہے، تو شہادت کا بھی اہل ہوگا، اور اسے اپنی ہی جنس پر یعنی کافروں پر گواہی دینے کا حق بھی دیا جائے گا، اور آپس میں جو ان کے جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو مسائل ہوتے ہیں، اس کے اندر ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ البتہ مسلمان کے خلاف چونکہ قرآن پاک کے نص سے یہ ولایت سلب کر لی گئی ہے، یہ اہلیت سلب کر لی گئی ہے، تو اس لیے مسلمان کے خلاف اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیے ثم عندنا، پھر ہمارے نزدیک انما تقبل علی الذمی وعلی المستأمن وان خالف ملتا، کہ ذمی کی گواہی ذمی کے خلاف اور مستأمن کے خلاف قبول کی جائے گی اگرچہ ان کے ادیان مختلف ہی کیوں نہ ہو، یعنی ذمی کی گواہی ذمی کے خلاف، ذمی کی گواہی مستأمن کے خلاف قبول کی جائے گی اگرچہ ان کے ادیان مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ اوپر متن میں دیکھیے وَإِنْ خَالَفَا مِلَّةً، یہی جملہ اگر وَعَلَى الْمُسْتَأْمَنِ کے بعد ہوتا تو دونوں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا، تو یہ بات وہاں پر بھی واضح ہو جاتی۔ مزید دیکھیے کہ النصارى والمجوس، جیسے نصارہ اور مجوس ہے کہ ایک نصرانی ذمی دوسرے مجوسی ذمی پر گواہی قائم کر سکتا ہے، اس کے خلاف گواہی دے سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر مجوسی وہ مستأمن ہے اور نصرانی وہ ذمی ہے، تو نصرانی وہ مجوسی کے خلاف گواہی دے سکتا ہے۔ فإن الكفر كله ملة واحدة، کہ بے شک کفر سارا کا سارا ایک ہی ملت ہے، ایک ہی نہج ہے۔ ولا تقبل علی المسلم، لیکن مسلمان کے خلاف گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وشہادت المستأمن، مستأمن کی گواہی تقبل علی المستأمن، مستأمن کے خلاف قبول کی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ان کان من دار واحدۃ، کہ ایک ہی سلطنت سے ان کا تعلق ہو۔ وان کان من دارین، اگر ان کے ممالک مختلف ہیں، کالترک والروم، جیسے ایک ترکی ہو اور دوسرا رومی ہو، فلا تقبل، تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا تقبل ایضا علی المسلم ولا ایضا علی الذمی، اور مستأمن کی گواہی مسلمان کے خلاف بھی قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ذمی کے خلاف قبول کی جائے گی۔ خلاصہ اس ساری بحث کا یوں بھی نکالا جا سکتا ہے کہ مسلمان کو گواہی کا جو حق حاصل ہوتا ہے وہ اعلیٰ پیمانہ کا ہے، اعلیٰ سطح کا ہے، کہ مسلمان کی گواہی مسلمان کے خلاف، کافر کے خلاف، ذمی، مستأمن، حربی، سب کے خلاف قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر ذمی کی گواہی ہے کہ ذمی کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی، دوسرے ذمی کے خلاف یا مستأمن کے خلاف اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اور اس سے کم درجہ مستأمن کی گواہی کا ہے کہ ایک مستأمن کی گواہی دوسرے مستأمن کے خلاف اس صورت میں قبول کی جائے گی جب دونوں ایک سلطنت سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ مستأمن کی گواہی ذمی کے خلاف بھی قبول نہیں کی جائے گی اور مسلمان کے خلاف بھی نہیں قبول کی جائے گی۔ تو یہ چند اسباب آج ہم نے پڑھے ہیں کہ جن کی بنیاد پر گواہی رد نہیں کی جا سکتی۔ بقیہ جو اسباب ہیں آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔